نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليقع بمكان قبل أن يقع من الأرض. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 27 تلاوت کی ہے. اس آیت کی روشنی میں میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے قربانی کی تاریخ، اہمیت، فضیلت، حکم اور اس کے اہم مسائل. تو قربانی کے حوالے سے اس عنوان پہ بات ہوگی. نمبر 1 تاریخ کے بارے میں بات ہوگی. نمبر 2 قربانی کی اہمیت کیا ہے. نمبر 3 قربانی کا ثواب کتنا ہے. اور نمبر 4 قربانی کا حکم کیا ہے. اور نمبر 5 قربانی کے اہم مسائل کیا ہیں. اس حوالے سے آج انشاءاللہ بات ہوگی. تو قربانی کی جو پہلی بات قربانی سے متعلق کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے، تو قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے. جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی قربانی کی تاریخ پرانی ہے. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی، تو آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے مشہور تھے، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا، تو ان کی قربانی کا واقعہ قرآن میں آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ قربانی والی عبادت کی جاتی تھی، قربانی عمل میں لائی جاتی تھی. اب وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بیان کریں. بالحق کا مطلب ہے سچا واقعہ بیان کریں. اب وہ واقعہ کون سا ہے کہ اذ قربا قربانا، جب انہوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول کی، ولم یتقبل من الآخر، اللہ نے دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی. تو وہ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تو وہ طیش میں آیا، غصے میں آیا اور اپنے بھائی کو کیا کہنے لگا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے مار ڈالوں گا. تو دوسرے بھائی نے جواب دیا
کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ اب یہ واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے اولاد میں جو رشتے ازدواج، جو نکاح ہوتا تھا، اس کا سسٹم یہ تھا کہ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جن کا واقعہ ہے، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام تھا قابیل۔ تو حابیل اس کی ایک سسٹر بہن جڑواں، قابیل اس کی بہن جڑواں۔ تو جو بہن بھائی جڑواں پیدا ہوتے تھے تو ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، اور جو دوسرے بہن بھائی ہوتے تھے تو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ مثلا حابیل کے ساتھ جو جڑواں بہن پیدا ہوئی تو حابیل کا اس سے نکاح حرام۔ اب اس سے کس کا نکاح ہونا تھا؟ قابیل کا۔ قابیل کے ساتھ جو جڑواں بہن پیدا ہوئی تو اس سے حابیل کا نکاح ہونا تھا۔ اب حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہ تھی، قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی۔ اب حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کا نکاح حابیل سے ہونا تھا۔ لیکن قابیل کی نیت خراب ہوئی، وہ کہنے لگا کہ میں اپنے ساتھ جو پیدا ہونے والی بہن ہے میں اسی سے نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے منع بھی کیا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، تو وہ ضد پہ اڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ قربانی کر لیں، گوئے قسم کی قراندازی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی قربانی قبول کی تو وہی اس سے نکاح کرے گا۔ تو اب دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک دمبا پیش کیا، قابیل نے کھیتی باڑی کرتا تھا تو اس نے غلہ پیش کیا۔ پہلی شریعتوں میں زکوٰۃ یا قربانی اس کی قبولیت کیا ہوتی تھی یا اس کا مصرف کیا ہوتا تھا؟ مصرف یہ ہوتا تھا کہ میدان میں رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی تو زکوٰۃ کے مال کو، قربانی کے مال کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ یہ قبولیت کی علامت تھی۔ یہ تو اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہے کہ ہمارے امیروں سے زکوٰۃ لے کر غریبوں پہ لگائی جاتی ہے۔ قربانی خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسرے کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم قربانی پیش کرو۔ اب دونوں نے اپنی قربانی پیش کی تو آسمان سے آگ آئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ یعنی بتا دیا گیا کہ حابیل اس سے نکاح کرے گا، حابیل کا نکاح ہو سکتا ہے، قابیل کا اپنی جڑواں بہن سے نکاح حرام ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو نیچے اتارا گیا اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکالا تھا تو شیطان نے وہاں کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو خراب کروں گا۔ تو قابیل شیطان کے ہتھے چڑھ گیا تو اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ آگے قتل کا واقعہ بھی ہے، پھر قرآن میں دفنانے کا واقعہ بھی ہے کہ جب بھائی کو قتل کیا، اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں لاش کو کیا کروں، تو کوا آیا، اس نے زمین کو کریدا، تو یہ طریقہ بتایا گیا کہ مردے کو کیسے دفنایا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن ہمارے جو مقصد کی بات ہے وہ ہے قربانی کی تاریخ۔ تو یہ قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے، یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ قربانی کا عمل ہو رہا ہے، قربانی اسی زمانے سے شروع ہوئی ہے۔ اب دوسری بات کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے۔ قربانی ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جو پہلی شریعتوں میں بھی رہی، جیسے نماز پہلی شریعتوں میں، ہر نبی کے شریعت میں نماز کا حکم تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ طریقہ کار الگ، مسائل الگ، پڑھنے کی جگہ الگ۔ اسی طرح زکوٰۃ پہلی شریعتوں میں بھی حکم تھا، روزہ اس کا بھی پہلی شریعتوں میں حکم تھا۔ تو نماز کی جس طرح اہمیت ہے،
زکوٰۃ کی جس طرح اہمیت ہے، روزے کی جس طرح اہمیت ہے، اسی طرح قربانی جو عبادت ہے اس کی بھی اہمیت ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت میں قربانی کا عمل، قربانی کا حکم دیا۔ ہر امت کو اللہ نے قربانی کا حکم دیا، تو لہٰذا ہر امت میں قربانی کے عمل کا ہونا یہ قربانی کی اہمیت کو بتلاتا ہے۔ ابھی جیسے تاریخ کے حوالے سے میں نے بات کی تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھی قربانی کا حکم، شیس علیہ السلام کی شریعت میں قربانی کا حکم، نوح علیہ السلام کی شریعت میں قربانی کا حکم، بعد میں جتنے انبیاء آئے ہر نبی کی شریعت میں اللہ نے قربانی کا حکم دیا، ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا۔ یہ بات اللہ خود فرما رہا ہے اسی آیت میں جو سورہ حج کی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کو قربانی کا حکم دیا ہے۔ لیکن قربانی کو شہرت کہاں سے ملی؟ قربانی کو عظمت کہاں سے ملی؟ اہمیت تو ہے لیکن مشہور کیسے ہوئی؟ شہرت کہاں سے ملی؟ شہرت ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی والے عمل سے، کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ خواب دیکھا تھا اور خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ سورہ صافات آیت نمبر 99 سے کئی آیات تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کا واقعہ بیان کیا۔ تو دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو بیٹے کو کیا کہا؟ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا اے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کہا اللہ اے میرے باپ، اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو پھر کیا کہا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ جب دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ جب چھری پھیرنے لگے تو اللہ نے فوراً آواز دی کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے کہا ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا ہے، وہ ہم نے حکم دیا تھا، ہم نے امتحان لینا تھا، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اس عمل کو اتنی مقبولیت دی، اللہ نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، اے ابراہیم جو بعد میں آنے والے ہیں ہم یہ قربانی کا عمل سب پہ لازم رکھیں گے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ تو سنت مطلب طریقہ، تو چونکہ ان کے عمل سے قربانی کو شہرت ملی، ورنہ قربانی ہر امت میں لاگو رہی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور آپ قربانی کرتے تھے۔ کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ جس میں آپ نے قربانی نہ کی ہو، ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ تو آپ کا عمل بھی بتلا رہا ہے قربانی کی اہمیت کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی جو صاحب وسعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، انہیں بھی ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ پھر یہ قربانی کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے، بظاہر تو ہم جانور پہ چھری چلاتے ہیں، بظاہر ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، لیکن یہ قربانی کا عمل یہ علامت ہے کہ اللہ تو نے قربانی جانور کی مانگی، ہم جانور قربان کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے لیے ہم اپنی جان کو بھی قربان کر دیں گے، اپنے مال کو بھی قربان کر دیں گے۔ اس لیے سورہ انعام آیت نمبر 162 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دو کہ ان صلاتی میرا نماز پڑھنا و نسکی میری قربانی و محیای میری زندگی و مماتی میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی میں اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں، اپنے رب کی مان کر یہ عمل کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ قربانی کا عمل بتلاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے بندہ سب کچھ قربان کر دے، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی دولت کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی اولاد کو، سب کچھ کو اللہ کے حکم کے آگے اللہ کے کہنے پہ بندہ قربان کر دے، یہی حقیقی بندہ ہے اور یہی حقیقی مسلمان ہے۔ تو قربانی کی اہمیت یہ بھی ہے کہ ہم اس عمل سے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم تیرے آرڈر کے پابند ہیں، تیرے حکم کے پابند ہیں۔ یہ تو ہو گئی دوسری بات قربانی کی اہمیت۔ میں نے کہا کہ ان عنوانات پہ بات ہوگی۔ نمبر 1 قربانی کی تاریخ، وہ بات ہو گئی۔ نمبر 2 قربانی کی اہمیت، اس پہ بات ہو گئی۔ اب نمبر 3 قربانی جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے، یعنی قربانی کا ثواب کتنا ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، یعنی ہمیں جو قربانی کا حکم دیا گیا، ہم جو قربانی کرتے ہیں، ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ویسے تو اللہ کا حکم ہے، لیکن میں نے کہا نا شہرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے ملی، اس لیے اب ابراہیم علیہ السلام کی سنت اس کو قرار دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پھر عرض کیا، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس قربانی کے عمل میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے؟ یعنی حقیقت تو بتا دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اگر ہم یہ عمل کریں تو ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا فصوف یا رسول اللہ، کہ ٹھیک ہے جانور کے ہر بال کے برابر ہمیں ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، لیکن بعض جانور وہ ہوتے ہیں جن کی اون ہوتی ہے، اور اونی جانور کے بال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کا کیا بنے گا اونی جانور کا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اگر تم اون والا جانور بھی قربان کرو گے، اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی عطا فرمائے گا، ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیأتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واظلافها، فرمایا کہ قربانی والے دن اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا عمل کون سا ہے قربانی والے دن؟ خون بہانا جانور کا، یعنی جانور کو ذبح کرنا قربانی والے دن، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ جانور قیامت والے دن آئے گا، بِقُرُونِهَا، اپنے سینگوں کے ساتھ، وَأَشْعَارِهَا، اپنے بالوں کے ساتھ،
وَأَزْلَافِهَا اپنے کھروں کے ساتھ، اور نام اعمال میں اس کو تولا جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قبل ان یقع من الارض۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو، تم نے جانور کے گردن پہ چھری چلائی اور وہ جو خون گرتا ہے تو وہ اب دیکھو نا کتنی دیر لگے گی۔ آپ جانور پہ چھری چلائیں، ذبح کریں تو زمین پر خون گرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ فرمایا زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے وہ خون اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی؟ بڑی قابل توجہ بات ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ فرمایا فطیبوا بها نفسا، فطیبوا بها نفسا، فطیبوا بها نفسا۔ اور لوگوں قربانی خوشی سے کیا کرو، خوش دلی سے کیا کرو، بوجھ سمجھ کے نہ کیا کرو۔ کوشش کیا کرو کہ قربانی ہمارے اوپر ہو اور ہم قربانی کریں، تو قربانی خوشی سے کیا کریں۔ اب ظاہر ہے خوشی سے جو قربانی ہوگی تو وہ یہ ہوگا نا کہ انسان اچھے سے اچھا جانور لے، خوب پیسہ لگائے، لیکن شو نہ کرے، دکھلاوا نہ کرے، اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ تو فرمایا قربانی کرو فطیبوا بها نفسا، خوش دلی سے، بوجھ سمجھ کے نہیں، یا دکھلاوے کے لیے نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح تیسری حدیث ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قربانی کا جانور کتنا آئے گا؟ آج کل تو مطلب 60-70 ہزار کا چھوٹا جانور آ جائے، اچھا بکرا 50-60-70 ہزار کا ہو، تو اگر یہی پیسہ ہم 1,00,000 2,00,000 کسی غریب پہ لگا دیں، بیواؤں کو دے دیں، مسکینوں کو دے دیں، ایویں جانور پہ لگا رہے ہیں، وہ ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ بات کون لوگ کرتے ہیں؟ جو اسلام دشمن لوگ ہیں، بظاہر مسلمانوں کا لبادہ پہنا ہوا۔ میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں دیسی لبرل، یورپ زدہ طبقہ، اور یہ خاص طور پر ٹی وی چینلز میں آج کل تو سوشل میڈیا ہے، تو سوشل میڈیا پہ اپنے ولاگ بناتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ اس طرح کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ گھر دیکھو تو 2-3 کروڑ کا ان کا بنگلہ ہوگا، گاڑی دیکھو تو 80-90 لاکھ کے ان کے نیچے گاڑی ہوگی، اور وہ یہ بات کریں گے، خود لگانے والے نہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے، پیسہ ان کو این جی اوز سے جو ملتا ہے، مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلامی شعائر، اسلامی احکامات کی قدر نکال لی جائے۔ اب ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ اسلام پہ تو سوال نہیں اٹھا سکتے، وہ ڈائریکٹ قرآن پہ اعتراض نہیں کر سکتے، وہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ وہ اعتراض تو نہیں کر سکتے، حملہ نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ جو دین کے نمائندے ہیں علماء امت، وہ ان پہ اٹیک کریں گے کہ یہ جو علماء کی اپنی بنائی ہوئی باتیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ تو یہ اس طرح کے لوگوں کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انفقت الورق فی شیء یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ فرمایا کہ قربانی والے دن سب سے اللہ کو جو پیسہ سب سے زیادہ پیارا ہے، یعنی جو پیسہ خرچ ہوا کسی چیز پر قربانی والے دن جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، وہی پیسہ ہے جو قربانی پہ خرچ ہوا ہے۔ یعنی قربانی والے دن جانور، قربانی کے جانور پہ جو تمہارا پیسہ خرچ ہوا اور تم نے جانور ذبح کیا، اللہ کو وہ پیسہ سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر ایک آدمی قربانی نہیں کرتا، قربانی اس پہ واجب ہے، صاحب نصاب ہے، وہ قربانی نہیں کرتا، مثلا 70-80 ہزار کا بکرا لے کے ذبح نہیں کرتا یا بڑا جانور لے کر ذبح نہیں کرتا اور غریبوں میں لاکھوں روپے بانٹ دیتا ہے، اللہ کو وہ عمل قبول نہیں ہوگا، اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو قربانی کے عمل کا ثواب ہے، بلکہ وہ مجرم ہوگا کہ اس نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے۔
اس نے قربانی والے عمل کو پورا نہیں کیا، اللہ کے ہاں یہ آدمی مجرم ہوگا۔ ہاں قربانی بھی کرے، غریبوں پہ خرچ بھی کرے، بڑی اچھی بات ہے، جتنا اللہ نے دیا اتنا اللہ کے راستے میں لوٹائے، جنت کمائے، اس سے کوئی نہیں روکتا، لیکن یہ کہ اللہ کے ایک حکم کو جو ہے نا نفی کر کے اس کی اور اس طرح کی باتیں کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا کہ قربانی والے دن اللہ کو سب سے زیادہ خرچ کیا ہوا وہی پیسہ قابل قبول اور پسند ہے جو قربانی والے عمل پہ خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری بات ہو گئی قربانی کی فضیلت۔ اب تیسری بات کہ قربانی کا حکم کیا ہے، قربانی کیا ہے، مستحب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو یاد رکھیے قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اب واجب ہونے کے دلائل کیا ہیں؟ میں آپ کے سامنے دلائل پیش کرتا ہوں۔ پہلی دلیل سورہ عصر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے۔ میرا آپ حضرات سے ایک سوال ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا ہے کس پہ اتارا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آج تو نہیں اترا نا قرآن، 1450 سال پہلے قرآن نازل ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ قرآن سیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ ہم نے تو ڈائریکٹ نہیں سیکھا نا، صحابہ کرام نے سیکھا۔ صحابہ سے ڈائریکٹ قرآن سیکھنے والے کون ہیں؟ تابعین، صحابہ کے شاگرد۔ ان سے کون سیکھنے والے ہیں؟ تبع تابعین۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سیکھا؟ صحابہ نے۔ تشریح، صحابہ نے قرآن کی تشریح کس سے سیکھی؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ سے کس نے سیکھی؟ آج کل کے میری طرح ایرے غیر نتھو خیرے نے سیکھی ہے، یہ صحابہ کے شاگرد جن کو تابعین کہا جاتا ہے انہوں نے سیکھی ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کے شاگرد، صحابہ وہ کیا کہتے ہیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ میں صحابہ کی شاگردوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت اکرمہ تابعی ہیں، حضرت قتادہ تابعی ہیں اور صحابہ کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اس میں نماز عید کا حکم ہے، وَانْحَرْ، اس میں قربانی کا حکم ہے۔ نماز عید بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑے تابعی جو دسیوں صحابہ کے شاگرد، صرف 10-20 کے نہیں، تقریباً 60-70 صحابہ سے انہوں نے حدیثیں حاصل کی۔ کون؟ امام المحدثین حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، نام کچھ حضرات نے سنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ میں نماز عید کا حکم ہے اور وَانْحَرْ میں قربانی کا حکم ہے۔ عید کی نماز بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ تو پہلی دلیل قربانی کے واجب ہونے کی صاحب نصاب پر، یہ پہلی دلیل قرآن سے ہو گئی۔ دوسری دلیل حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اس حدیث کو آپ غور سے سنیے گا، فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، کہ من کان لہ سعۃ، اس الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ جو صاحب نصاب ہے، جس پہ قربانی واجب ہے، ولم یضح، اور اس نے قربانی نہ کی، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے، اس کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو دھمکی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے، اس کو کہتے ہیں قرآن و سنت کی اصطلاح میں وعید۔ تو وعید واجب کے چھوڑنے پہ ہوتی ہے، کہ جو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وعید سنا رہے ہیں کہ جس کے اوپر قربانی واجب، جو صاحب نصاب ہے اور اس نے قربانی نہ کی تو وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، تو گویا یہ وعید ہے کہ اسے اجازت نہیں ہے، تو وعید واجب پر ہوا کرتی ہے، تو معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔ تیسری دلیل
حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کہتے کننا وقوفا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ، ہم عرفہ کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعطیرہ، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اعلان کیا کہ ہر سال مسلمان گھرانوں پر قربانی لازم ہے۔ یہاں دو لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے، میں اس حدیث کی بھی وضاحت کر دوں، لیکن اس حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات کی توجہ کی ضرورت ہوگی، ورنہ حدیث سمجھ نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر سال مسلمانوں پر اضحیہ قربانی واجب ہے، عطیرہ واجب ہے۔ اضحیہ سے تو مراد قربانی ہے، عطیرہ سے کیا مراد ہے؟ عطیرہ زمانے جاہلیت میں جو مشرکین تھے یہ رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پہ قربانی کرتے تھے، پھر جب اسلام آیا تو مسلمان اللہ کے نام پہ کرتے تھے، لیکن اس کے بعد عطیرہ کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اس حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرع والعطیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیرہ سے روک دیا کہ اب رجب کی قربانی نہیں، اب صرف عید الاضحیٰ کے دن جو قربانی ہے وہی قربانی ہے۔ اور اسی طرح چوتھی دلیل قربانی کے واجب ہونے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ذبح قبل الصلاة فلیعد مکانہا اخرى ومن لم یذبح فلیذبح، فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور قربان کیا تو عید کے بعد دوبارہ کرے، وہ اس کی قربانی نہیں ہوئی عید کی نماز کے بعد۔ یہ میں اس پہ آخر میں انشاءاللہ مسئلہ بیان کروں گا۔ اور فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی نہ کی تو بعد میں قربانی کرے۔ اب دیکھو نا، واجب اگر صحیح ادا نہ ہو واجب کی قضا ہوتی ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کی قربانی صحیح نہیں ہوئی اس کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی، تو معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔ یہ تو ہو گیا قربانی کا حکم۔ اب اہم مسائل قربانی کے، جو اہم مسائل ان کا ذکر ہے۔ نمبر 1 مسائل میں سے پہلا اہم مسئلہ کہ قربانی کن جانوروں کی ہوتی ہے۔ آئیے قرآن کی طرف آتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 143 144 143 144 اللہ فرماتے ثمانیت ازواج، جانوروں کے 8 جوڑے، من الضأن اثنین، بھیڑ دمبے میں سے نر مادہ 2 ہو گئے، ومن المعز اثنین، بکری میں سے 2 نر اور مادہ 4 ہو گئے، ومن الابل اثنین، اونٹ میں سے نر اور مادہ 6 ہو گئے، ومن البقر اثنین، گائے میں سے نر اور مادہ یہ 8 ہو گئے۔ قرآن کہتے ہیں ثمانیت ازواج، 8 جوڑے، تو ان کی قربانی ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ، سب کی توجہ چاہتا ہوں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بھینس یا کٹے کی قربانی ہے یا نہیں، بھینس یا کٹے کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں۔ خاص طور پر میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں گا آج کل کے فتنے کے دور میں۔ یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن کس پہ اترا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سیکھا؟ صحابہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سب سے پہلے کس نے سیکھی؟ صحابہ نے۔ صحابہ سے کس نے سیکھی؟ تابعین نے۔ تابعین سے کس نے سیکھی قرآن و حدیث؟ تبع تابعین نے۔ ہم نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و حدیث نہیں سیکھا، ہم نے ڈائریکٹ صحابہ سے قرآن و حدیث، آج کل کے دور کے لوگوں نے صحابہ سے ڈائریکٹ قرآن و حدیث نہیں سیکھا، آج کل کے لوگوں نے تابعین سے ڈائریکٹ قرآن و حدیث نہیں سیکھا، آج کل کے لوگوں نے تبع تابعین سے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں سیکھا۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں صحابہ کے شاگردوں کی طرف۔ ہم صحابہ کے شاگردوں کے پاس جا کے سوال پوچھتے ہیں کہ بتائیے بھینس کی قربانی ہے یا نہیں، کٹے کی قربانی ہے یا نہیں؟ تو ہمیں کیا جواب ملتا ہے؟ میں نے کہا نا 60-70 صحابہ کے شاگرد امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہی بمنزلۃ من البقر، یہ بھینس گائے کی قسم ہے، یہ بھینس گائے کی قسم ہے۔
ایک اور مشہور محدث، مدینہ کے مشہور محدث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، میں عربی الفاظ نہیں پڑھتا ٹائم کی قلت کی وجہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ بھینس گائے ہی ہے۔ اسی طرح تیسرے محدث حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تحسب الجوامیس البقر، کہ یہ بھینسیں گائے ہی ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ چلو محدثین کی بات سائیڈ پہ رکھیں، دیکھیں اگر کسی زبان کے کسی لفظ کا معنی تلاش کرنا ہو تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ ڈکشنری میں جاتے ہیں، لغت کی کتاب میں جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اردو کا مشکل لفظ سمجھ نہیں آ رہا، اردو لغت میں جائیں گے۔ آپ کو انگلش کے لفظ کا صحیح ترجمہ نہیں آ رہا تو آپ انگلش کے ڈکشنری کے بک میں جائیں گے۔ تو اسی طرح آئیے میں آپ کو عربی ڈکشنری کی بک پیش کرتا ہوں، المنجد۔ اس کا لکھنے والا کوئی امام حنیفہ کا مقلد نہیں تھا، یہ ایک عیسائی تھا، عربی کا ماہر تھا، اس نے المنجد لکھی۔ تو اس منجد میں لکھا ہوا ہے کہ الجاموس ضرب من الکبار البقر، کہ بھینس جو ہے نا یہ گائے کی قسم ہے، بڑی قسم ہے۔ تو جب بھینس گائے کی قسم ہے تو لہٰذا بھینس کی بھی قربانی ہے، لہٰذا بھینس کی بھی قربانی ہے، کٹے کی بھی قربانی ہے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ میرے والد محترم بیان کرتے تھے، غالباً عمرہ یا حج کے لیے گئے، وہاں ایک عالم تھے، غیر مقلد عالم، ان کے پاس گئے سوال کرنے، کہنے لگے کہ جی حضرت ہمیں بتائیں کہ بھینس حلال ہے یا حرام؟ تو انہوں نے کہا حلال ہے۔ کہا نہیں جی ہمیں حدیث میں بتائیں کہ حدیث میں آیا ہو کہ بھینس حلال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھتے رہے جو مجھے واقعہ والد صاحب نے سنایا اور جو مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھتے رہے، کہنے لگا ابھی تو نہیں ملا، اور میں جو ہے نا رات کو جا کے لیپ ٹاپ پہ دیکھوں گا، انٹرنیٹ پہ میں سرچ کروں گا۔ کہا یہ ٹھیک ہے۔ اگلے دن وہ آیا، پھر گئے، کہا جی وہ مسئلہ نہیں بتایا آپ نے کہ بھینس حلال ہے یا حرام؟ کہا میں نے بڑی تلاش کی تو حدیث میں ذکر نہیں آیا، لیکن فقہ میں آیا ہے کہ بھینس حلال ہے۔ تو والد صاحب نے کہا وہ ہمارے جاننے والے فقہ کو تو مانتے نہیں ہیں۔ تو اس غیر مقلد اہل حدیث عالم کا جواب تھا کہ جب فقہ کو نہیں مانیں گے تو جائیں گے کہاں پہ؟ فقہ کا مطلب یہی ہے قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنا، فقہ کوئی قرآن و حدیث سے الگ نہیں ہے۔ تو میں نے 3 بڑے محدثین کے حوالے، لغت کا ڈکشنری کا حوالہ بتایا کہ گائے، بھینس اور کٹا یہ گائے کی قسم ہے، لہٰذا ان کی بھی قربانی ہے۔ اب اس کے بعد رہا یہ مسئلہ کہ ان جانوروں کی قربانی۔ ایک اور اہم مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی خصی جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ خصی جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں خصی جانور کی قربانی افضل ہے، جائز تو چھوڑو افضل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو بکرا خصی ہو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، جو بکرا خصی نہ ہو اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ کوالٹی کی بات ہو رہی ہے، اور قربانی کا جانور اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کسی جانور کو باندھ کر شکار کرنے سے اور جانوروں کو خصی کرنے سے، تو لہذا پھر خصی جانور کی قربانی کیسے جائز ہوئی؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو، دیکھیں توجہ ہوگی تو بات سمجھ آئے گی، توجہ نہیں ہوگی تو بات بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر خدا را اپنا مطلب نہ نکالیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو خصی کرنے سے منع کیا ہے، بالکل حدیث میں آیا، ہم مانتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ مسئلہ سنیے، ایک ہے جانور کو خصی کرنے کا ممانعت، کہ جانور کو خصی کرنا منع ہے، کون سا جانور خصی کرنا منع ہے، اور ایک ہے خصی شدہ جانور کی قربانی۔ آئیے میں آپ کو حوالے پیش کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 6 صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 6 صحابہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی 2 خصی جانوروں کی۔ پہلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، 3 دن پہلے یہ میں نے سبق پڑھایا تھا ابو داؤد شریف میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی مینڈھوں کی قربانی کی۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابن ماجہ میں۔ تیسری حدیث ہے
ایک اور صحابی کے، اور ان صحابی کا نام ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں صحابی ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تقریباً یہ 5 صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی مینڈھوں کی قربانی کی۔ اگر جائز نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے؟ اب رہا وہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جانور کو خصی کرنے سے، تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو خصی کرنے سے منع کیا ہے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جو حرام ہے جن کا گوشت کھانا، تو ان جانوروں کے خصی کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے جو حلال ہیں تو ان کے خصی کرنے سے منع نہیں کیا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کا عمل موجود 5 صحابہ نقل کر رہے ہیں۔ کیا نقل کر رہے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی مینڈھوں کی قربانی کی ہے۔ تو بہرحال یہ قربانی کے جانوروں کی بات آ گئی۔ اب رہا وقت، اور یہ مسائل انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج بحمد اللہ قربانی کی تاریخ، قربانی کی اہمیت، قربانی کا ثواب، قربانی کا حکم اور 1-2 مسائل کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔